السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لینڈ ٹی وی۔ دوستو، میں آج جس موضوع کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں وہ ہے پلین کریشز۔ دوستو، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ کبھی کون سے ممالک کا جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور کبھی کون سے ملک کا جہاز کریش ہو جاتا ہے اور کبھی کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو یہی سارے سوالات اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے ممالک کے جہاز کس کس ایئرپورٹ سے فلائی کرتے ہوئے اور لینڈنگ کرتے ہوئے گرتے ہیں، اور کون سے ممالک جہاز میں افراد کی تعداد کتنی ہوتی ہے، جہاز میں سروائیو کتنے بندے کر گئے اور اس میں ہلاک کتنے بندے ہو گئے، انہی سارے سوالات کے جوابات آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو، 25 دسمبر کو آذربائیجان کا ایک جہاز جس کی اڑان تھی باکو ایئرپورٹ سے رشیا کی طرف، روس کی طرف، اس سے پہلے وہاں پر بہت زیادہ دھند تھی جس کی وجہ سے وہ لینڈنگ نہ کر سکا، اور رشیا کے ایئر کنٹرول سسٹم نے اس پائلٹ کی طرف سگنل بھیجا کہ آپ اپنے جہاز کا رخ موڑ لے اور قریب ہی ایک ایئرپورٹ ہے جس کا نام ہے مچکالا ایئرپورٹ، وہاں پر لینڈنگ کر لے، کیونکہ یہاں پر تو لینڈنگ ناممکن ہے دھند کی وجہ سے۔ دوستو، جب پائلٹ نے اپنے جہاز کا رخ موڑا اور وہ مچکالا ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گیا تو وہاں پر بھی زیادہ دھند کی وجہ سے وہ اپنا لینڈنگ نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی رشیا ایئر کنٹرولر نے اگین سگنل بھیجا پائلٹ کو کہ آپ قازقستان چلے جائیں، کیونکہ پورے رشیا میں آج بہت زیادہ دھند ہے، کسی جگہ پر بھی لینڈنگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پائلٹ نے اپنا جہاز کا رخ موڑا اور قازقستان کی طرف روانہ ہوا، جس ایئرپورٹ کا نام تھا اکتاؤ ایئرپورٹ۔ تو دوستو، سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ مچکالا ایئرپورٹ سے جیسے ہی یہ جہاز روانہ ہوا تو وہاں پر قریب میں ہی انہوں نے اپنے ہیوی جیمرز لگائے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں ابھی یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے رشیا کبھی یوکرین پر حملہ کرتا ہے اور یوکرین کبھی رشیا پر حملہ کرتے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہی یوکرین نے رشیا پر ہیوی ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے رشیا کو بہت نقصان جانی و مالی اٹھانا پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنے جو ان کے ہیوی جیمرز تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا اپنا زون تھا، ان کا اپنا ریڈار تھا، جس میں کوئی بھی ہوائی ہتھیار، کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی ڈرون جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو وہ ادھر ان کا یہ ایکٹیویشن اس کو شوٹ کر دیتا ہے، اور اس وقت بھی یہ ریڈار ایکٹیویٹ تھے، جس کی وجہ سے وہ جہاز وہاں سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ان کو شوٹ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور دوستو، جیسے ہی یہ اس ریڈار کے اندر داخل ہوئے تو وہ ریڈار سے غائب ہو گئے، مطلب وہ ایریا میں تو تھے لیکن وہ ریڈار میں نہیں نظر آ رہے تھے کسی خرابی کی وجہ سے۔ دوستو، جب 30 منٹ بعد یہی جہاز قازقستان کے اکتاؤ ایئرپورٹ کے قریب ایمرجنسی لینڈنگ کرنے والا تھا۔ دوستو، ایمرجنسی لینڈنگ 2 ہی قسموں میں ہوتی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جہاز میں کوئی سیریس پیشنٹ آ جائے جس کی جان کو خطرہ ہو تو اسی پیشنٹ کی وجہ سے پورے جہاز کو لینڈ کروایا جاتا ہے، یا اگر جہاز میں اس طرح کوئی خرابی آ جائے یا انجن کام کرنا بند کر دے تو ایمرجنسی لینڈنگ کروایا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ پائلٹ نے اپنے پیچھے اسٹرینجرز کو، پیچھے بیٹھے مسافروں کو الرٹ کیا کہ میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایک دم وہ جہاز، وہ طیارہ، وہ ایروپلین جو قازقستان جانے والا تھا اکتاؤ کے قریب ہی تھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اور آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ پائلٹ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو پھر جتنی بھی آپ کوششیں کر لو لیکن کوشش ساری ناکام ہوتی ہے، اور آخرکار یہ جہاز قازقستان اکتاؤ ایئرپورٹ کے قریب ہی گر کر کریش ہو گیا، اور اس میں تقریباً 67 مسافر موجود تھے، جس میں سے 38 ہلاک ہو گئے اور 27 یا 26 سروائیو کر گئے۔ اچھا دوستو، جب یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا تھا، آپ کو میں نے بتایا کہ ایریا میں تو موجود تھا رشیا کے، لیکن ریڈار سے غائب ہو گیا تھا، رشیا والے نے آذربائیجان کو بتایا کہ آپ کا جہاز پرندوں کے ٹکرانے کی وجہ سے کریش ہوا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، جب یہ جہاز کریش ہوا اور اس کے بعد اس جہاز کی پوسٹ مارٹم کی گئی،
اور اس میں جو سروائیول تھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، جہاز پرندوں کے ٹکرانے کی وجہ سے کریش نہیں ہوا تھا، بلکہ جہاز کو پیچھے سے کسی ہیوی چیز نے ہٹ کی تھی، کسی میزائل نے ہٹ کی تھی، اور اس پر باقاعدہ نشان بھی واضح طور پر نظر آ رہے تھے جہاز پر۔ اس کے بعد جب رشیا کے صدر کو پتہ لگا کہ یہ غلطی ہماری تھی تو انہوں نے بالکل آذربائیجان کے لوگوں سے معذرت کی، انہوں نے معافی بھی مانگی۔ تو اس کے بعد 28 دسمبر کو جب جہاز بینکاک تھائی لینڈ سے جانے والا تھا ساؤتھ کوریا کی طرف، تو جب یہ جہاز روانہ ہوا جس کا نام تھا جیجو ایئر لائن، جیجو ایئر لائن مطلب جیسے ہمارے ہاں پاکستان پر PIA ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، اسی طرح ان کا اپنا ساؤتھ کوریا کا اپنا ایک ایئر لائن ہے جس کا نام ہے جیجو ایئر لائن۔ تو یہ 181 مسافروں کے ساتھ اس نے اپنی اڑان بھری، لیکن وہ جیسے ہی ساؤتھ کوریا کے ایئرپورٹ ماؤنٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرنے والا تھا تو ان کے ہینڈ گیئر خرابی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ٹائر نہ کھل سکے اور اس کا سرفیس رن وے سے پھسل کر سامنے دیوال پر جا ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے وہ پلین کریش ہو گیا، اور وہ اتنی بری طریقے سے کریش ہو گیا تھا کہ اس میں موجود 181 مسافر تھے، 181 افراد تھے، جس میں 175 مسافر تھے اور باقی 6 آپ ٹورسٹ کہہ سکتے ہیں یا اسی ملک کے اپنے رہائش گاہ تھے، اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، 179 ہلاک ہو گئے اور صرف 2 ہی بچ گئے، 2 ہی سروائیو کر گئے، اور وہ جو 2 سروائیو کر گئے ان کو جب بعد میں ریسکیو ٹیم آئی، ایمبولنس آئی، جب ان کو ریسکیو کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی جلے ہوئے ہیں پوری طرح، وہ بھی سٹاف کیبن ملبے سے جلے ہوئے ملے۔ دوستو ویسے مرنا تو ہر جاندار چیز کو ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا وہ کوئی بھی درخت ہو، پودا ہو، جو ہر وہ شخص جو سانس لیتا ہے، ہر وہ جاندار جو سانس لیتا ہے، ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن جب ہمیں اس طرح کوئی خبر ملتی ہے تو ہم بہت افسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح سننے میں ہمیں یہ بھی آئے کہ اسی جہاز میں موجود ایک ہی خاندان کے 9 لوگ ہلاک ہو گئے۔ دوستو یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے کہ ان کی پوری خاندان ہی تقریباً ختم ہو گئی۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہی سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ناروے کا جہاز جس نے جیسے ہی اپنی اڑان بھری اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تو ہوا میں ہی ایک پرندوں کا بہت بڑا جھنڈ، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ٹکرائے، جس کی وجہ سے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور یہ بھی گر کر کریش ہو گیا۔ اس میں بھی ہلاک افراد کی تعداد کچھ زیادہ تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، تو دوستو میرے ساتھ جڑے رہیے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے مجھے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ والسلام، آپ کا تابعدار، آپ کا فرمانبردار حسنین احمد۔